الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی محترم محتشم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑے گہرے دشمن قیامت کے دن آپس میں دشمن بن جائیں گے، مگر وہ لوگ کہ جن کی دوستی کا معیار تقویٰ ہوگا، قیامت کے دن ان کی دوستی مزید نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ بری دوستی کا وبال کیا ہے اور اچھی دوستی کا حسن کیا ہے۔ مکہ کے اندر دو کافر تھے، ایک کا نام عقبہ بن معیط اور دوسرے کا نام امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا۔ عقبہ بن معیط اور امیہ بن خلف کا آپس میں بڑا گہرا یارانہ تھا۔ ایک دن عقبہ بن معیط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ میری دعوت کھائیں، کھانا میرے ساتھ تناول فرمائیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ میں تیری دعوت اسی وقت قبول کر سکتا ہوں جب تو اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دے دے۔ عقبہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ بات جب اس کے دوست امیہ بن خلف کو پتہ چلی کہ میرا دوست نعوذ باللہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، بے دین ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اس نے اپنے دوست کو پریشرائز کیا، اپنی دوستی کے اور اپنے تعلق کے اس کے اوپر احسان جتلائے۔ عقبہ کیونکہ ابھی اسلام کے ابتدائی مراحل میں تھا، دوست کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا اور مرتد ہو گیا۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی 2 آیات آسمان سے جبریل امین کو دے کے بھیجیں۔ کہا، میرے محبوب، یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں دنیا میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی دوستی کو اپنائے رکھتا، ان کی سنت پہ چلتا، ان کے دین کو مانتا، ان کے نظام کو مانتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں نے اپنا دوست امیہ بن خلف اس جیسے کافر اور بدبخت کو نہ بنایا ہوتا، دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگا کرتا۔ اس بری دوستی کا نتیجہ کیا نکلا کہ امیہ بن خلف کی طرح عقبہ بن معیط بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں، مارے بد تنہا ہمی برجاں زند، مارے بد تنہا ہمی برجاں زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند،
فرماتے ہیں سانپ کی صحبت انسان کی جان لے لیتی ہے اور برے یار کی صحبت انسان کا ایمان برباد کر دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی دوستی کو کس طرح مثال سے واضح فرمایا، گویا کہ ایک دریا کو کوزے میں بند فرما دیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی حدیث پاک نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافح الکیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال اس شخص کی سی بیان کی ہے جو کستوری کا بنڈل اٹھایا ہوا ہو، اور برے دوست کی مثال لوہار کی بٹی کی سی بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کرنے کے بعد اچھے دوست کے تین کردار بیان فرمایا حامل المسک اما ان یحدیک، اچھا کستوری والا شخص اگر آپ کا دوست بن گیا تو تین حال سے خالی نہیں، وہ ایک نہ ایک کام ضرور آپ کا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کام؟ حضور نے فرمایا یا تو تمہارا دوست اتنا سخی ہوگا، تم جاؤ گے اپنے دوست کے پاس بیٹھو گے تو وہ دوست اتنی مہربانی کرے گا کہ اپنے اس کستوری کے مال میں سے کچھ کستوری تمہیں فری میں دے دے گا، اس صورت میں بھی تمہارا فائدہ۔ دوسری صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی اما ان تبتاع منہ، اگر دوست اتنا سخی اور فیاض نہیں، تمہاری جیب میں پیسے ہیں تو تم اس سے کچھ کستوری خرید لو گے پھر بھی تمہیں فائدہ۔ اور تیسری مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اگر یہ بھی نہیں وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، نہ تمہارے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی دوست اتنا فیاض ہے کہ تمہیں کچھ دے، لیکن جب تم عطار کی دکان میں بیٹھو گے، کستوری والے کے ساتھ تمہارا یارانہ ہوگا تو اس کی دکان سے جو کستوری اڑے گی وہ تمہارے نتنوں تک پہنچے گی، تمہارے دماغ کو معطر کر دے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برے دوست کی مثال بیان فرمائی۔ برے دوست کے آقا نے دو کردار بیان فرمائے۔ پہلا کردار یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی لوہار کے ساتھ دوستی ہے، اگر آپ کی کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی ہے کہ جو کہ اچھی صحبت کا نہیں، اما ان یحرق ثیابک، حضور فرماتے ہیں جب لوہار کے پاس بیٹھو گے وہ اپنا لویا گرم کرے گا، لوہے کو پگھلائے گا، اپنا کام شروع کرے گا تو اس لوہار کی بٹھی میں سے چنگاریاں اڑیں گی اور اڑ کے تمہارے کپڑوں کو جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ اگر یہ کردار اس کا نہ بھی ہوا تو دوسرا کردار کیا ہے، اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، یا جب وہ اپنی بٹی کو اس میں لوہے کو دہکائے گا تو اس سے ایسی بدبو اڑے گی کہ تمہارا جو دماغ ہے وہ اس بدبو سے نہایت ہی پراگندہ حال ہو جائے گا اور تم اس کے پاس بیٹھنے کی بھی صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس مثال کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بڑے زبردست طریقے سے واضح فرمائے کہ اچھی دوستی کا حسن کیا ہے اور بری دوستی کا وبال کیا ہے۔ ایک دن شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ نے ایک جگہ ایک مٹی دیکھی، مٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا کہ اس میں سے بڑی بینی بینی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مٹی سے سوال کیا مٹی تو مٹی ہے، تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو مٹی نے کیا کہا، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدتے ہا بگل نشستم۔ وہ مٹی کہتی ہے شیخ سعدی اگرچہ میں مٹی ہوں، ناچیز تھی، میری کوئی اہمیت نہیں تھی، مجھ میں سے بدبو آتی تھی، لیکن کیا ہوا، ولیکن مدت بگل نشستم، لیکن میں نے ایک وقت ایک عرصہ پھول کی صحبت میں گزارا، جمال ہم نشیرہ من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ جو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے، یہ جو ہلے اٹھ رہے ہیں، یہ میری اپنی خوشبو نہیں ہے، یہ کس کی خوشبو ہے؟ یہ میرے دوست کی خوشبو ہے۔ اگر چند لمحے بھی
اچھے دوست کی دوستی میسر ہو جائے تو انسان معطر بھی ہو جاتا ہے، نور علی نور بھی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث طیبہ سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے، اللہ کے فرشتے زمین کے اوپر آئے ہوں گے، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، اور مجالس ذکر کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اچانک کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ ایک ایسی مجلس میں آئے گا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ لومو الی حاجتکم، اے فرشتوں، میں نے وہ مسجد، میں نے وہ مدرسہ، میں نے وہ محفل تلاش کر لی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرشتے اس محفل میں جائیں گے، لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کریں گے، بارگاہ الہی میں دوبارہ پرواز کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھیں گے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اگرچہ اللہ جانتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر کیا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ مولا ہم زمین کے اوپر ایک محفل میں گئے تھے جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ فرشتوں سے سوال کریں گے، میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا مجھ سے مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا وہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے تھے، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں نے مجھ سے جنت کا سوال کیا ہے، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ پھر اللہ دوسرا سوال کریں گے، فرشتوں یہ تو بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے، مولا وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے، فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ غفرت لہم، میں نے اس ساری محفل کو، ساری مجلس کو جو میرے ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس ساری کو میں نے بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ ہماری بھی ایک بات سن لیں۔ اللہ فرمائیں گے، بولو۔ فرمائیں گے، یا رب فیہم فلان عبد خطا، مولا وہ جو مجلس سجی ہوئی تھی اس میں باقی بندے تو بے شک تیرے نیک تھے، ذکر کرنے والے تھے، لیکن ایک بندہ ان میں بڑا گناہگار تھا۔ وَإِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، وہ سرے راہ گزر رہا تھا، آوازیں آئیں، کچھ اللہ والے ذکر کر رہے تھے، وہ بھی جا کے ان میں بیٹھ گیا، کچھ لمحے گزارے، اللہ والے اپنے گھر، یہ اپنے گھر چلا گیا۔ کیا اللہ تو نے اس کو بھی بخش دیا؟ اللہ فرمائیں گے، لہو غفرتو، ہاں میرے فرشتوں میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، فرشتوں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے ولیوں کی، میرے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ بندہ کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خوش بختیوں کے، میں جنتوں کے، میں رحمتوں کے خزانے اس بندے کے اوپر بھی کھول دیتا ہوں جو نیک لوگوں کے لڑ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آخری حدیث طیبہ مشکات کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ایک الجھن کو صدیوں پہلے حل فرما دیا۔ جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کا زمانہ نہیں پاتا، عمل میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ محبت میں ان لوگوں کے طبقے تک نہیں پہنچ سکتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ 1400 سال بعد آنے والے غلاموں کا مسئلہ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے حل کر دیا۔ فرمایا، المرء مع من احبا، میرے صحابہ سن لو، جو بندہ جس سے اس دنیا میں پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت حشر بھی اس بندے کا کل قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، جو علی سے پیار کرنے والے ہیں، جو صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ وہ پریشان نہ ہوں، اللہ کل حشر بھی انہی نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یؤتین الصلاح، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ خود تو نیک نہیں ہوں، لیکن ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے محبت کرنے کی بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے،
صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے، آب پی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں ذرائے خاکم ولے با مہر دارم دوستی، پائے خوباں تا فراز آسماں خواہم شدم۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ذرے کو دیکھا، ذرہ بڑا چمک رہا تھا، اڑ کے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ذرے سے کہا ہے ذرے تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو نے سورج کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے؟ تو ذرے نے کہا شیخ سعدی میں اگرچہ ذرہ ہوں، میری اگرچہ کوئی حیثیت نہیں، لیکن میری دوستی سورج کے ساتھ ہے۔ سورج کی جب کرنیں پڑتی ہیں تو ذروں کو بھی اڑا کر سورج تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہم اس واسطے اس عظیم دوستی کے قائل ہیں کہ یہ دوستی ذروں کو آفتاب بنانے والی ہے، یہ دوستی کانٹوں کو گلاب بنانے والی ہے، اور یہ دوستی کافروں کو مسلمان بنانے والی ہے، ادنا کو اعلیٰ بنانے والی ہے، اور حضرت سیدنا بلال کو مؤذن رسول بنانے والی ہے، صدیق کو ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے والی ہے، عمر کو فاروق اعظم بنانے والی ہے، عثمان کو ذی النورین بنانے والی ہے، اور علی کو مولا علی حیدر کرار بنانے والی ہے۔ اسی لیے اقبال نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس نقشے کو کھینچا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، وما علینا الا البلاغ۔